آج ہم عارضی حسن کے پیچھے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کا حسن دیکھ کے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کو پانے کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں، والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ترک کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس وہ بھوت نظر آتا ہے کہ بس یہی حسین ہے۔ ارے کبھی اس حسن والے کا بھی خیال کیا ہے جس کے حسن کی خیرات آج کائنات میں بٹ رہی ہے، جس کے حسن کا حال یہ ہے کہ جس نے اس کے تلووں کو دیکھ لیا پھر اس نے کائنات کو کبھی نہیں دیکھا، کائنات کی تو پلک نہیں دیکھتا، بس وہ اس کے تلووں میں گم ہو جاتا ہے، اس کے حسن میں گم ہو جاتا ہے۔ اور جس کا حسن کا حال اتنا ہو کہ آج جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، اللہ کی عزت کی قسم آپ جتنا بھی حسین دیکھو اس کے پسینے سے بدبو ہی آتی ہے۔ اور کیوں نہ اس حسن والے سے پیار کیا جائے، اس حسن والے کو دل دیا جائے، اس حسن والے سے پیار کیا جائے کہ جو اگر پسینے کی حالت میں کسی گلی سے گزر جائے تو اس کے پسینے کی خوشبو سے گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، اس کے پسینوں کو سنبھال کے صحابہ اپنی خوشبو بنایا کرتے تھے۔ اور جس کے حسن کا حال یہ تھا کہ آج کوئی حسین تھوک دے تو ہمیں گھن آتی ہے، وہ چاہے جتنا بھی حسین ہو۔ اور جس کے حسن کا حال یہ ہو کہ اگر جناب وہ خارے کنویں میں تھوک دے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ اگر سانپ ڈسے جناب ابو بکر صدیق کو اور وہ اپنا لہب دان لگا دے زہر ختم ہو جاتا ہے، قتادہ کی آنکھ نکل جائے اور میرا محبوب لہب دان لگا دے آنکھ کی بینائی پہلے سے بینا زیادہ ہو جاتی ہے، اتنا بینا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے تھی اب اس سے زیادہ اس سے نظر آتا ہے۔ جس کا حسن کا حال یہ ہو تو کیوں نہ جناب اس عارضی حسن کو ترک کر کے اس حسن والے کو دل دیا جائے، اس حسن والے سے پیار کیا جائے۔ اور جو اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، جس کے حسن کے پیار کا حال یہ ہے کہ یاد نہیں ہمیں کہ اگر طائف کی گلیاں ہوتی تھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے جاتے، لہو لہان ہو جاتے، جبرائیل حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں آسمان سے پتھر برسوا دیتا ہوں، آسمان سے آگ برسوا دیتا ہوں۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں پہاڑوں پہ میری ڈیوٹی ہے، میں فرشتہ ہوں، حکم دو طائف کو ان دو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دوں گا، ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے، حکم دے زمین کو پلٹ دیتا ہوں، طائف والے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، اس حسین محبوب کی بات سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ابو جناب جا جبرائیل نہیں یہ کام بھی نہیں کرنا، فرشتے پہاڑوں کو بھی نہ ملا، آسمان سے بارش کی صورت میں عذاب بھی نازل نہ ہو، آگ بھی نازل نہ ہو، زمین پلٹ کے نیست و نابود بھی نہ ہو تو کیوں؟ حضور شاہ ملائکہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں طائف کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کی اولادیں میرا کلمہ پڑھے گی، ان کی اولادیں میری غلامی اختیار کرے گی۔ آج طائف کی وادی میں جا کے دیکھ لیں، آج طائف میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا۔ جس محبوب نے اتنا حسن پھیلایا، اتنی محبتیں پھیلائی، اور جس محبوب کی محبت کا حال یہ ہو کہ جناب مکے کی گلیوں میں جس کے پشت اقدس پہ جناب اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی ہو اور پھر بھی فکر اس کی ہو، آج ہم اس حسین کو چھوڑ کے عارضی حسن کے پیچھے لگتے ہیں، اور جو حسن بربادی